رجب اولین تو آپ صاحب علم ہیں، جنت کی امام فرماتے ہیں کہ ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے بھی سفید اور شہد سے بھی شیریں ہے۔ اس سے مستفید کون لوگ ہوں گے؟ اب شاید مجھے کچھ اقوال ائمہ کے یہاں کوٹ کرنے پڑیں گے، جنہیں علامہ باقر مجلسی نے بھی کوٹ کیا ہے، صاحب مفاتی نے بھی کوٹ کیا ہے، مختلف کتب سے ریفرنس اور کچھ احادیث سے بھی مدد ساتھ لینی پڑے گی تھوڑی تھوڑی، صرف آپ لوگوں تک اس کا جو اہمیت ہے وہ پہنچانے کے لیے۔ ایک جگہ امام ارشاد فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مختلف روایات کے حوالے سے، جیسے میں نے بتایا کہ بہار نے بھی فوکس کیا ہے، مفاتی نے بھی فوکس کیا ہے اس کو، کہ جس کسی نے اس مہینے میں ایک روزہ رکھا اس سے جہنم 1000 سال کی مسافت جتنی دور کر دی جائے گی، اور وہ لوگ یہ جنت میں جو ایک نہر ہے اس سے سیراب ہوں گے۔ پھر یہ مختلف روایات ہیں کہ ایک جس نے اس مہینے میں 3 روزے رکھے، اس میں جمعرات، جمعہ، ہفتہ کا تخصیص نہیں ہے، پہلے عشرے میں عمومی طور پر زیادہ کہا جاتا ہے کہ رکھ لیے جائیں، اس کے لیے بھی تمام تر گناہ اس وقت تک جتنے بھی اس کے کیے ہیں معصوم فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر اسی طرح کی ایک روایت موجود ہے کہ اس مہینے میں جس نے 3 روزے رکھے جنت اس پر واجب ہے، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اچھا، ایک اختلاف بھی پایا جاتا ہے، میں اس اختلاف کو تھوڑا میں دور کر دوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ باقی تمام مہینے جتنے بھی ہیں حرمت والے، دوسرے چلو حرمت کی بات ہوگی تو میں یہ بھی اس میں شامل کر دوں گا، یہ بات کچھ رجب کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ساری جو میرے ذہن میں آتی جائیں گی میں آپ لوگوں تک پہنچاتا جاتا ہوں آہستہ آہستہ۔ ائمہ معصومین کے روایات کے نزدیک رجب فضیلت کا حامل ہے، اور رجب سابقہ تاریخ اگر دیکھی جائے تو سابقہ تاریخ میں رجب حرمت کے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ قرار پاتا تھا۔ اسلامک مہینوں، اسلامک تو تب نہیں تھے لیکن جب مہینوں کی جب تاریخ موجود تھی۔ اچھا، ائمہ معصومین کی روایات میں جو ائمہ اہل بیت ہیں موجود ہے کہ رجب کے مہینے میں عمرے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باقی 3 مہینے جو ہیں وہ تو حرمت والے آلریڈی ہیں، لیکن اگر کسی ان 3 مہینوں سے علاوہ چوتھے مہینے حرمت والے میں جب عمرہ کیا جائے گا تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ قرار پاتی ہے۔ یہاں کچھ اختلافی روایات موجود ہیں، کہیں کچھ بکس میں، کتابوں میں موجود ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ ہی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، لیکن حقیقت یہ بات ہے کہ ایک عمرہ جو ہے حضور ختمی مرتبہ علیہ تحیت نے رجب میں بھی کیا۔ اس کا پیٹرن نہیں ہے ہمارا یا طریقہ کار نہیں ہے ہمارا کہ اس طرح کی اختلافی باتوں کے حوالے سے بات کریں۔ میرا خیال ہے یہ بات کافی ہے آپ لوگوں کی، اتنی بات کافی ہے کہ اہل بیت کے نزدیک رجب کے مہینے میں عمرے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اب جو بھی اس بات کا انکار کرتا ہے اکھاں بند کر کے تسلیم کر لیا جائے، در حقیقت تو معاملہ ہی بغض والا معاملہ۔ اس میں جہاں بھی اہل بیت کی فضیلت کی بات آتی تھی تو بنو امیہ کا ایک دور بڑا بھرپور گزرا کہ جس جگہ پہ انہوں نے جو تمام تر اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو ان سے مروی تھیں، جو روایات جو فضیلت کے حوالے تھیں، ان کے اگینسٹ روایات کو پیش کرنا من گھڑت طریقے کے ساتھ بنانی شروع کر دیں، اس طرح کی کچھ روایات سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں پیش کر رہا ہوں کہ کچھ صحابہ نے کہا جب وہ دار اسلام میں داخل ہوئے گئے نے تو انہوں نے حضور ختمی مرتبہ علیہ تحیت سے ایک چیز کی اجازت مانگی یا پوچھا اس کے متعلق۔ عطیرہ اسے کہتے ہیں، این تے یہ رے عطیرہ، ایک فرا لفظ استعمال کیا جاتا تھا کہ عطیرہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عطیرہ یہ ہوتا تھا کہ وہ رجب کے مہینے میں جو ان کے جانوروں کا جنہوں پلوٹھی پہلا بال پلوٹھی دی ہوں نا، پلیٹھی جو پلوٹھی لفظ ہے بیسک جنہوں پلیٹھی کہا جاتا ہے نا،
یہ پلوٹھی لفظ ہے یہ بیسک. وہ پہلا بچہ جو بھی ہوتا تھا نا اس کا وہ رجب کے مہینے میں اپنے معبودوں کے حضور سے پیش کرتے تھے. اور فرا اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ ہر 50 بکریاں جس کے پاس موجود ہیں ان 50 بکریوں میں سے سالانہ اسے ایک بکری جو ہے وہ صدقہ کے طور پر دینی پڑے گی، اسے فرا کہا جاتا تھا. تو وہ بھی کیا کرتے تھے کہ اس میں جب فرا کی قربانی کرنی مقصود ہوتی تھی سال دیکھ کر، فرا کے متعلق اصحاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سرکار ہم رجب کے مہینے میں یہ کام کیا کرتے تھے تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور ختم مرتبہ علیہ تحیت نے ارشاد فرمایا تھا کہ رجب احترام کے مہینوں میں، حرمت کے مہینوں میں ہے، اس لیے کہ اقوام سابقہ میں بھی اس مہینے کا احترام بہت زیادہ کیا جاتا تھا اور جس مہینے کو باضابطہ طور پر قربانیوں والا مہینہ قرار دیا جاتا تھا. تو حضور ختمی مرتبہ علیہ تحیت نے اجازت دے دی اس بات کی کہ ہاں تم لوگ ضرور قربانی کرو اس مہینے میں. فرق صرف یہ ہوگا کہ وہ زمانہ جاہلیت کی طرح یا زمانہ کفر کی طرح تم لوگ وہ دوسرے بتوں پر کے حوالے سے قربانی نہیں کرو گے، بلکہ اب تم اللہ کے نام پر قربانی کرتے ہوئے یہ جو اس کا صدقہ ہے وہ غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرو گے وہ گوشت جو ہے. اور رجب کے مہینے میں اس کی بھی فضیلت قرار پائی تھی باضابطہ طور پر. تب ایسے ہوا کرتا تھا جب وہ عطیرہ کرتے تھے تو لوگ جو ہیں وہ جو اونٹ یا بکریاں جو ذبح کرتے تھے تو ان کی کھال اتار کر درختوں کے ساتھ لگا دیا کرتے تھے تاکہ گزرنے والے لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رجب کا مہینہ گزر رہا ہے، اب درختوں پہ کھالیں لگی ہوئی ہیں. تو اس وقت ایک یہ بھی روایت موجود تھی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوہے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. لوہے کو ہاتھ نہ لگانے سے مراد یہی تھی کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لڑائی نہیں کی جاتی. تو وہ سارے کے سارے لوہے کے ہتھیار جتنے بھی ہوتے تھے وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیتے تھے سب.